بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف کر دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، تو 2/3 کر دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی، اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ مطلب تو واضح ہے، وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں۔ تو اپنے اس وقت میں درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مثلا میں نے اپنے اوراد وظائف کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ ایک اور روایت میں نقل کیا گیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں حق تعالی شانہ تیری دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ اور ایک روایت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانع ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرا کریں۔ یہ ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کے پاس جب کوئی جاتا اور اپنی پریشانی کے بارے میں کہتا، کوئی کہتا کہ روزی کی تنگی ہے، تو وہ یہی فرماتے کہ درود پاک کی کثرت کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو یہ فرماتے درود پاک کی کثرت کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں مشکل ہے، تو فرماتے کہ درود پاک کی کثرت کرو۔ کوئی بیماری کے لائن سے کہتا ہے، غرض کے جو بھی مسائل دنیا میں پیش آتے ہیں، کسی بھی بارے میں کہتا ہے تو درود پاک کی کثرت کا حکم کرتے ہیں۔ اب کثرت سے علماء نے لکھا ہے 300 مقدار ہے، تو 300 پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ بعضوں نے 500 بھی کہا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی ہر مشکل کے لیے دعا مانگے، تو وہ حل ہو جائے وہ مشکل، تو انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اصل میں درود پاک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس کی قدردانی کی توفیق دے کہ یہ دنیا کے تو ہر مسائل کا حل ہے ہی، لیکن آخرت کے بھی جتنے مسائل آنے والے ہیں ان کا یہ حل ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا، یعنی جو درود پاک پڑھتا رہے گا دنیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا، یہ بھی آخرت کے فائدوں میں سے، اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا، اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا۔ اتنے فائدے ہیں جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے
اللہ کرے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، درود کی دولت، اور جو بھی اس کا اہتمام کرے گا وہ دیکھے گا کہ دل کا سکون اور جو ہے راحت اس کو ملے گی، وہ اس کا دوسرے حضرات اندازہ نہیں کر سکتے اس کے دل کو کتنا چین و سکون ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس دولت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی اس سے فائدہ اٹھائیں کہ دنیا کے بھی ہر مسائل کا حل ہے اور آخرت کے بھی ہر مسائل کا حل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔